حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کی ڈساواں ہو کتنا میرے میں کی ڈساواں ہو کتنا میرے ہو تحتو سراتوں عرش اولا تائیں ہو تحتو سراتوں عرش اولا تائیں سارے دسارا سارے دسارا رقبہ علی دا ہو پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے او جیڑا خاص والے او زہرا دلالے او جیڑا خاص والے او زہرا دلالے نو کے سناتے قرآن سنایا نو کے سناتے قرآن سنایا سبنوں پڑھایا سبنوں پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پڑھدا قصیدہ کعبے دا گوہر کعبے دے اندر کعبے دا گوہر کعبے دے اندر آیا بنا کے ہو دیوار نودر آیا بنا کے ہو دیوار نودر ہو تیرا رجب دا ہے یاد منظر ہو تیرا رجب دا ہے یاد منظر کعبے چ پہلا کعبے چ پہلا او سجدہ علی دا پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا قصیدہ جھکیا جو در تے بن کے سوالی جھکیا جو در تے بن کے سوالی
ملی او جگ تو نرالی عزت ملی او جگ تو نرالی او پے لوگ آکھن میں کوں کلندر او پے لوگ آکھن میں کوں کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پردہ کسیدہ حق دے ولی دا پردہ کسیدہ حق دے ولی دا رل کے سناؤ سارے سناؤ نعرہ علی دا پردہ کسیدہ یا علی یا علی ہم مولا علی یا علی یا علی ہم مولا علی یا علی یا علی جیتے رہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آنلائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا جو دن ہے خاص اس کا ذکر اور تذکرہ کریں گے اور اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ آج کے دن کی خصوصیت کیا ہے۔ یہ جو کلام آپ نے سنا اس پہ میں مسکرا رہا تھا کیونکہ آصف مغل جو ہیں یہ بھی مسکرا رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ بغیر کہے اور سنے ہم دونوں کو وہ اللہ کے نبی کی حدیث یاد تھی کہ علی کا ذکر ہو اور جب چہرے کھل جائیں تو وہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ یہ میں عرض کرتا چلا ہوں۔ جس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کے پاس جاؤں، ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی جواد ترابی صاحب ہوں گے اور ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہوں گے۔ ترمذی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، داؤد مستند میں سے ہے، ماجہ مستند میں سے ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک خطبہ فرمایا، اور خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے جو کہ عنقریب دیکھیں گے کہ بہت سا اختلاف آئے گا، ان کے لیے آپ نے جو نصیحت کی یا وصیحت کی وہ یہ تھی کہ میرے خلفاء کی سنت کو اس طرح پکڑ لینا جیسے کہ رسی کو دانتوں سے پکڑتے ہیں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ حدیث متواتر کہتے ہیں اس حدیث کو جو کہ اتنی زیادہ راویوں سے راوی ہوئی ہو کہ اس کے اوپر کوئی شک کی گنجائش ہوئی نہ، اس لیے یہ متفقہ نہیں ہوتی، یہ متواتر ہوتی ہے، اور اس کے راوی جو ہے وہ کئی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام علی کرم اللہ سے، حضرت معاذ بن ابی وقاص سے، حضرت ابو ایوب انصاری سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت انس بن مالک سے، حضرت بریدہ سے، حضرت خدری سے، حضرت ابن عباس سے، تمام لوگ میں سے چند لوگ یہ ہیں جنہوں نے یہ حدیث کو راوی کیا کہ 3 مہینے وفات سے تقریباً پہلے، پردہ کرنے سے پہلے، غدیر کے مقام پہ جو کہ گاؤں کا نام ہے وہاں پہ پانی کے لیے رکے، اور یہ 18 ذی الحج کا جو دن تھا اس میں آپ نے اونٹوں کے کجاوے یا پالان جو کہتے ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک چوٹی بنائی، یعنی کہ تقریباً پہاڑی بنائی۔ اب یہاں پہ بات کو روک کے میں آپ کی توجہ حضرت زید بن ارقم کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات۔ حضرت ارقم کون ہے؟ زید بن ارقم کون ہے؟ جب اسلام نیا تھا تو انہی کے گھر میں بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ درس کیا کرتے تھے۔ وہ صحابی جس کو کہ یہ شرف حاصل ہے، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ بوڑھا ہو گیا تھا، میرے پاس تابعین آئے اور کہا کہ زید ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم نے خود اپنے کانوں سے سنی ہو۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بہت سی باتیں بھول گئی ہیں، لیکن جو بات مجھے یوں لوہے کی طرح، پتھر کی طرح یاد ہے وہ دن ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جناب میں دو بھاری چیزیں، یہ حضرت زید بن ارقم کہہ رہے ہیں، 2 بھاری چیزیں جو ہیں وہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کہا کہ انہوں نے بڑی تبلیغ کی کہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب، یہ تمہاری رسی ہے، اس کو تھام لو، اس کا کبھی اس رسی کو مت چھوڑنا۔ کہا کہ اس کی تبلیغ بہت کی۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے کی وہ کہا کہ دیکھو میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اب میں اس سے آگے کی بات جو ہے یہ لمبی ہے، نہیں کہہ رہا۔ صحابہ نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے اہل بیت کون ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ یہ حضرت زید بن ارقم کہہ رہے ہیں، اور کمال بات ہے، میں یہ سوال جو ہے وہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے، حضرت بہت شکریہ آپ سے کروں، سوال تو نہیں ہے
آپ کا اس میں ہدیہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ڈالیں. دیکھیے میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، نہ اللہ میری آنکھوں میں آتا ہے، نہ میرے خیال میں آتا ہے، نہ میرے تخیل میں آتا ہے، نہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے، نہ میں اس کو اپنے تخیل میں لا سکتا ہوں، نہ میں اس کو اپنے خیال میں لا سکتا ہوں. وہ رب جس کو میرے نبی نے کہا کہ توحید مانو، میں نے اس رب کو نبی کے کہنے پہ مان لیا جو میری آنکھوں خیال تصور میں نہیں آ سکتا. اب دوسری طرف میرے نبی نے جس کا بازو پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر حضور اقدس اس دن کو شاہ صاحب منانے کی جو فوقیت اور توقیر ہے وہ فرمائیے وہ کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے اہل بیت اطہار اور خاص طور پہ سیدنا حیدر مرتضیٰ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت اور عظمت کے حوالے سے سرور کائنات سرور کونین نبی الثقلین جد الحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام ان کے ارشادات گرامی قدر جو غدیر خم کے موقع پر حجۃ الوداع سے واپسی، اور یہ وہ چوک تھا اور یہ وہ اس دور کا یوں کہہ لیں اسٹیڈیم تھا غدیر خم، کہ جہاں آپ نے تمام حجاج کرام کو اپنے اپنے ملکوں کے لیے سفر کرنے کی اور واپسی کی اجازت عطا کرنا تھی. وہاں سب لوگوں نے اپنے اپنے ممالک کا رخ کرنا تھا. 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی موجودگی میں جو آپ نے ارشادات فرمائے وہ آپ نے انٹرو میں بڑے خوبصورت انداز سے اس کا اردو ترجمہ آپ نے پیش فرما دیا اور سب کے ایمان کو تازہ کر دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان وحی کے ساتھ، زبان نبوت کے ساتھ، اس زبان اطہر کے بارے میں اللہ رب العزت قسم اٹھا کر فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. اندازہ دیکھیے، اندازہ کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ مسلسل 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں، کس معاملے میں؟ اپنے اہل بیت اطہار کے معاملے میں. اور آپ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا انا تارکن انی تارکن، مختلف الفاظ ہیں. فرمایا میں فی تم میں الثقلین انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی باوقار، بڑی حیثیت کی حامل، بہت ہی وزنی، بہت ہی باحثیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 2 حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ بھی ساتھ گارنٹی دی، آپ نے ضمانت دی، فرمایا لن تضلوا. یہ عربی گرامر کے لحاظ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں تمہیں جو گارنٹی دے رہا ہوں یہ باقی رہے گی کہ تم کبھی نہیں ضلالت کا منہ دیکھو گے، کبھی تم نہیں بھٹکو گے، کبھی صراط مستقیم سے انحراف کا شکار نہیں ہو جاؤ گے. کب تک؟ جب تک تم اللہ کی کتاب اور میری اطرت اور اہل بیت. آپ نے 2 یہ الفاظ استعمال کیے، فرمایا ان کے ساتھ اپنا رشتہ برقرار رکھو گے. تشریف البشر بذکر الائمۃ 13 حضرت نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ جو بر صغیر کے نامور محدث ہیں، یہ ان کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 7 پر وہ ارشاد فرماتے عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں سیدنا حیدر مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، یہ اور ان کی آگے اولاد، یہ عطرت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا میں تم میں یہ حقیقتیں چھوڑے جا رہا ہوں ہدایت کے لیے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. موطا امام مالک کی میں ایک حدیث سناتا ہوں. آپ نے 2 حدیث سنائی جو صحیح مسلم کے اندر ہے اور یہ جامع ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، یقیناً یہ سیاستہ کے اندر، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے. لیکن میں جو ابھی حدیث سنانے لگا ہوں یہ موطا امام مالک کے اندر ہے، جس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. وہ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. لیکن اندازہ لگائیں یہ آپ نے سنت کی جگہ پر عطرت کا لفظ استعمال کیا. میں کتاب اللہ کے ساتھ عطرت چھوڑے جا رہا ہوں. وہ فرمایا میں کتاب اللہ کے ساتھ سنت چھوڑے جا رہا ہوں. یہ میرے آقا ہیں
سنقرئک فلا تنسى، یہ میں اور آپ بھول سکتے بلال بھائی کہ یہاں کوئی اور بات ہمارے منہ سے نکل گئی، کسی دوسرے موقع پہ اور بات نکل گئی، یہ نعت کے وہی بول رہے ہیں، یہ اللہ کے سچے پیغمبر بول رہے ہیں، یہ بھول کر نسیان سے نہیں کر رہے۔ وہاں پہ سنت کہہ دیا، یہاں پہ عبرت کہہ دیا، بلکہ اس میں ایک فلسفہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے اگر تم نے اللہ کی کتاب کی ہدایت کو سمجھنا ہے تو اس کی تفسیر کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے، اس کے معنی اور مفہوم کے تعین کے لیے جس طرح تم نے میری سنت سے استفادہ کرنا ہے، میری سنت کو تم نے دیکھنا ہے، حدیث پاک کو تم نے دیکھنا ہے، اس کو معیار بنانا ہے۔ اسی طرح فرمایا میری اطرت کا کردار، میری اطرت کی گفتار، میری اطرت کا جو معاملہ ہے یہ اسی طرح سنت رسول کی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ کی ایسی تربیت کی ہے، میں نے سیدہ مرزا کی ایسی تربیت کی ہے، میں نے حسنین کریمین کی ایسی تربیت کی ہے کہ فرمایا کہ جس طرح میری سنت تفسیر قرآن میں تم نے اس سے استفادہ کرنا ہے، اسی طرح میری اطرت کے کردار سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کی گفتار سے تم نے تفسیر قرآن کے لیے، تعبیر قرآن کے لیے، مفاہیم قرآن کے تعین کے لیے تم نے وہاں سے یہ استفادہ کرنا ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، یا من پہلا یہ تبعیض ہے، آقا فرما رہے میں کن ہوں، حسین میری جز ہے، میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے، لیکن دوسرا جو من ہے وہ انا من حسین، میں حسین سے ہوں، یا من للتعبیر یہ للبیان ہے۔ آقا فرما رہے ایک وقت آئے گا تم نے انا اگر مجھے دیکھنا ہو، انا تم نے میرا کردار سمجھنا ہو، انا تم نے میرے مسئلے کو جانچنا ہو، تم نے میرے موقف کو پڑھنا ہو، تو پھر فرمایا تم نے حسین کو دیکھنا ہے، حسین کا موقف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی سلامت رہیے، زندہ رہیے، اور ہمیشہ آپ کا سایہ قائم رہے۔ آپ نے آج ضیاء اللہ شاہ بخاری ہونے کا جو حق ادا کیا ہے، خدا کی قسم اس وقت دل ہی نہیں کر رہا کہ بات کو ختم کیا جائے، لیکن میں نے وقفے پہ جانا ہے، اور ہمارے ساتھ جواد ترابی صاحب بھی ہوں گے، اور میں ایک بات آپ کو حتمی طور پہ کہہ کے جا رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے وہ واپس آ کے اپنے عالم سے بھی بات کرتا ہوں۔ اکھر آج مسلم امہ کو جڑنا ہے، میں حدیث پیش کروں گا آپ کو اس کے لیے، اکھر جڑنا ہے تو علی سے جڑنا پڑے گا آپ کو۔ وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں۔ فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، فقیروں کا ہے کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے۔ یہ مصرع پھر پڑھنا یار، علی والے جہاں علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، فراز دار فراز دار ہو صحرا ہو مقتل ہو کہ زندہ ہو، کیا تاریخ تو رادی ساری، واہ 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 واہ۔ فراز دار ہو صحرا ہو مقتل ہو کہ زندہ ہو، سجی
इश्क़ अली की शम्मा और परवाने आ बैठे, जली इश्क़ अली की शम्मा और परवाने आ बैठे, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, अली वालों का मरना भी, वाह वाह, अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है, उठे अपने मकान से और अली के दर पे जा बैठे, हाय 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 वाह यार, वाह 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 वाह, उठे अपने मकान से अली के दर पे जा बैठे, वाह जी वाह, दर पे जा बैठे, क्या मरना है, वाह 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 वाह, इधर सबने किया रुखसत, उधर आए अली वाह जी वाह 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 वाह, क्या मंजर कशी, इधर सबने किया रुखसत, उधर आए अली लेने, यहाँ सब रो रहे थे, वो वहाँ महफिल सजा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ सब रो रहे थे, वो वहाँ महफिल सजा बैठे, क्या बात है, महफिल सजा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कमाल बात है कि हम जब भी दुआ करते हैं तो हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें हक के रास्ते पे रखना है, अल्लाह तुम्हें हक के रास्ते पे रखना है, यही दुआ करते हैं ना। अब गौर फरमाइएगा जरा, ये नबी क्या दुआ मांग रहे हैं, नबी क्या दुआ मांग रहे हैं, नबी कह रहे हैं अल्लाह जिस तरफ अली जाए तू हक को उस तरफ मोड़ दे। क्या दुआ मांग रहा है मेरा नबी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जवाद भाई आप साथ हैं, जवाद तरावी साहब पहले तो आपको इंतहाई खुशामदीद, आप पहली दफ़ा तशरीफ़ ला रहे हैं कुतुब लाइन में। मैंने वक्फे में आपसे कहा कि आपसे क्या ये सवाल करूं, आपने कहा नहीं, मैं तो वो जवाब दूंगा कि जनाब जो ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने माहौल पैदा कर दिया उसी तौहीद के जिक्र को आगे लेके जाऊंगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। पहले तो बुखारी साहब ने जो बात शुरू की है, ठीक है ना, उसके बाद बात जो होगी ना तौहीद पे होगी। बेशक, ठीक है। देखें, बात यह है कि जितने भी अंबिया है, औलिया है, इन सब का टारगेट जो था वो तौहीद को पहचानवाना था। बेशक, वाह, ठीक है। रिसालत भेजी ही इसीलिए गई क्योंकि परवरदिगार आलम अपने आप को पहचानवाना चाहता। वजह तख्लीक कायनात थी कि परवरदिगार आलम चाहता था, हदीस कुदसी है कि परवरदिगार आलम ने चाहा कि मैं पहचानवाना चाहूँ, पहचानवाऊं अपने आप को, लोग मुझे पहचाने, इसलिए उसने कायनात को खल्क किया। बिल्कुल ठीक है।
ٹھیک اپنی توحید کو پہچانوانے کے لیے اس نے انبیاء بھیجے، نبی بھیجے، ٹھیک ہے، اور اپنی توحید کو لوگوں تک روشناس کرایا، لوگ توحید کی طرف آئیں، بے شک ٹھیک ہے، اور خاتم المرسلین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا توحید کی کے پرچار کے لیے، بے شک ٹھیک ہے، دعوت نشیدہ دی گئی، جی ٹھیک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بے شک لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے پروردگار کے، بے شک پہلے لا ہے، تمام خداؤں کا انکار ہے، ہاں اور پھر خدا کا اقرار اقرار ہے، واہ پھر واہ، اللہ کا اقرار ہے، ہاں ہاں ہاں، پہلے سب کی نا ہے۔ واہ دیکھیں اسلام کی جز جو ہے وہ نا سے ہے، واہ، ہاں سے نہیں ہے، کیا یعنی بات پہلے ہے، آپ نے سب کو چھوڑنا ہے، ہاں ہاں، پھر اللہ کو خدا ماننا ہے۔ واہ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ 360 وہ خدا بھی مان لو، اس خدا کو بھی مان لو، واہ واہ وہ واہ واہ، نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، یعنی آپ نے اپنا راستہ معین کرنا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ ہو گیا، پھر اس کے بعد محمد محمد رسول رسول اللہ ہو اللہ گئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کڑی ہے توحید کی، واہ کیا اچھا جملہ کہا، کڑی ہے توحید کی، واہ ٹھیک ہے، جو توحید کو مانے گا وہی محمد رسول اللہ کہے گا۔ کیا بات، اب جب محمد رسول اللہ ہوں، غدیر خم کے میدان میں آئے، جی غدیر خم کے میدان پہ آ گئے، اب محمد رسول اللہ کو غیب کا علم اس حد تک تھا کہ اب انہوں نے پردہ کر جانا ہے، جی تو دین کو کیا انہوں نے ایسے ہی تو نہیں چھوڑ کے جانا نا، ایک نظام دے کے جانا ہے، بے شک بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کوئی نہ کوئی ایسا کیریکٹر تو نبی پاک نے چھوڑ کے جانا ہے نا کہ جس کو دیکھ کے لوگ چلیں، بے شک، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کیریکٹر تو چھوڑ کے جائیں گے نا۔ بے شک، اچھا بے وہ شک، کیریکٹر نبی پاک نے خود بھی بلڈ کر کے دکھایا، ہوں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ گیا ہے ہوں، جنگوں میں، ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدائش ہوئی ظاہراً 13 رجب کو، جی ٹھیک ہے، اچھا، اور مسجد کوفہ میں شہادت ہوتی ہے، ہوں، اس درمیان میں مولا علی کا ایک کیریکٹر رہا ہے، بے شک، اس کیریکٹر پر تو اچھا مولا علی کا کیریکٹر کیا ہے کہ خلیفہ دوئم اپنی خلافت کے زمانے میں کیا فرماتے ہیں کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، بے شک، تاریخ کے میں موجود ہیں اس بے تمام، شک بے شک بے شک، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے گفتگو ہوئی، ٹھیک ہے، بے شک، یعنی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ جس کے اوپر ڈینائی ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل بھی نہیں، رسول اللہ اقتدار کے لیے تھوڑی آئے تھے اس دنیا میں، ہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے تھے؟ بالکل بھی نہیں، اقتدار کی آفر تو ان کو مشرکین مکہ نے دی تھی کہ تم یہ اسلام چھوڑ دو، ہم تمہیں اس بہترین عرب کی عورت سے شادی کرا دیتے ہیں، اتنے پیسے دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، ساری آفریں ہو چکی تھی رسول اللہ بالکل کو، بالکل بالکل، ہجرت سے پہلے ہو چکی تھی۔ بے شک، نبی اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، نبی توحید کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ بے شک، واہ تو واہ، آپ ہمارا جو ویژن ہے وہ توحید ہونا چاہیے۔ بے شک، واہ سبحان اللہ۔ تو رابی صاحب آپ سے یہی آس یہی امید ہے جواد رابی صاحب کہ آپ توحید پہ بات کریں، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جب تک لا نہیں ہوگا تب تک الا اللہ نہیں ہوگا، اور الا اللہ پہ وہی یقین کرے گا جو محمد رسول اللہ پہ یقین کرے گا۔ آپ ساتھ رہیے گا، حضور اقدس ضیاء صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ضیاء صاحب آپ کے ساتھ یہ سوال جو ہے یہ بڑے ہی ادب کے ساتھ کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یہ علی کا علم جو ہے وہ ہے کتنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر 10 حصے علم دنیا میں اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے 1 حصہ امت کا ہے اور 9 حصے امام علی کرم اللہ کے ہیں۔ یہ جو علم کی اتنی فضیلت ہے، شاہ صاحب اس پہ ذرا جملہ کوئی 2 فرمائیے گا۔ بلا شبہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جو تعلیم حاصل کی ہے، جو آج کی
اور اللہ کے رسول وہ ہستی ہیں جو علم کا منبع ہے. الرحمن علم القرآن، جن کے معلم میرے رب ہیں، میرے اللہ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بچپن سے لے کر آپ نے ساری زندگی آپ سے تعلیم پائی، حتیٰ کہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اندازہ لگایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوصاف ہیں اور اپنے نعوت رفیہ ہیں، جن میں علم سر فہرست ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کر حیدر قرار سیدنا علی المرضی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے کہ انت منی وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ تھا نا کہ تو مجھ سے میں تجھ سے، یہ صرف اور صرف حیدر مرتضیٰ کے لیے استعمال کیا، یہ آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسین کے لیے یہ استعمال کیا. اور یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے بارے میں خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع پر، اما ترضا ان تکون منی فی منزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں آج کے دور میں حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد سب سے زیادہ عرفہ، سب سے زیادہ اعلیٰ مقام کے حامل ہیں ان کے نزدیک اور ان کے دل میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرضی سے فرمایا تھا کہ تو میرے لیے اسی طرح ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ کے لیے جناب ہارون علیہ السلام، لیکن فرق صرف اتنا ہے الا انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہاں سے اندازہ لگائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر مرضی کا جو مقام ہے، اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے انہ لا یحبہ الا مؤمن ولا یبغض الا منافق. میرا حیدر تو وہ ہے کہ فرمایا میں اس کی ذات سے محبت اس کو معیار میں لا رہا ہوں، اس کو کسوٹی قرار دے رہا ہوں. کس چیز کی؟ ایمان کو پرکھنے کی. میرے حیدر سے جو ایمان کو پرکھنے کی. شاہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ، آپ عالم ہیں اور میں جواد بھائی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ عالم لوگ ہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں سوائے اس کے یہ کہ یہ کہوں کہ اکثر لوگ پتہ نہیں کہاں اس دنیا میں اتحاد مسلمین ڈھونڈ رہے ہیں. اگر کسی کو اتحاد مسلمین ڈھونڈنا ہے تو وہ یہ علماء کو یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ سنیں. یہ ہے وہ اتحاد مسلمین. کلام پہ جانے سے پہلے حضور اقدس ہدیہ کر رہا ہوں ایک ہی بات، اور یہ حدیث ہے مسند امام حنبل میں، احمد میں، حاکم میں اور نسائی میں. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے اور راستے میں چلتے ہوئے ان کی جوتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. انہوں نے امام علی کرم اللہ کو بلایا اور کہا کہ یہ میری جوتی جو ہے اس کو تم سی دو. تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ جوتی سینے لگ گئے. تو تھوڑا سا آگے چل کے انتظار کرنے لگ گئے کہ امام علی جوتی کو سی کر تو وہاں تک لے آئیں. جب وہ انتظار کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں قرآن کی تعبیر کو قائم کرنے کے لیے، یعنی کہ قرآن کو منوانے کے لیے آیا، جیسے کہ ترابی صاحب کہہ رہے تھے، اور میں نے قرآن کو منوانے کے لیے کفار کے ساتھ قتال کیا. ایک وقت آئے گا، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کو منوانے کے لیے اور اس کی تعبیر کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی قتال کرے گا. وہاں پہ یہ بات کو چھوٹا کر رہا ہوں. صحابہ جب جن کو بتایا کہ کون ہے تو وہ امام علی کرم اللہ کے پاس گئے تو امام علی کرم اللہ جو ہے وہ مسکرا رہے تھے، یعنی کہ ان کو اس بات کا پہلے سے علم تھا، اس دعا کے ساتھ کہ ہم امام علی کرم اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی ایمان کی تکمیل اور اس کا مکمل ہونا دیکھنے کے بعد اپنی قبروں میں اترنا چاہتے ہیں. بسم اللہ. کل کائنات کا لب لباب ہے، کل کائنات کا یہی لب لباب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے. وجہ اللہ جسے کہتے ہیں چہرہ ہے علی کا، عین اللہ آنکھیں ہاتھ، ید اللہ ہے علی کا، ید اللہ ہے علی کا، روح اللہ لسان اللہ سراپا ہے علی کا. اس واسطے تو نام بھی پیارا ہے علی کا، پیارا ہے علی کا. یہ لاجواب 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 ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے.
فرماتے ہیں نبی یہ میرا نازنین ہے، میں اس کا ہوں یقین، یہ میرا یقین ہے، میرا یقین ہے، میں اس کے دل میں، یہ میرے دل میں مکین ہے، میں اس کے دل میں، یہ میرے دل میں مکین ہے، من جانب خدا یہ میرا جانشین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، من جانب خدا یہ میرا جانشین ہے، امت سے یہ رسول خدا کا خطاب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، پانی سمندروں کا سیاہی بن باہم، بن جائیں سارے پیڑ زمانے کے گر قلم، زمانے کے گر قلم، ان سے مورخین اگر حشر تک لکھیں، ان سے مورخین اگر حشر تک لکھیں، اوصاف مرتضیٰ کے نہ کم کر پائیں گے رقم، نہ کر پائیں گے رقم، سبحان اللہ، اتنی عظیم مولا علی کی جناب ہے، اتنی عظیم مولا علی کی جناب ہے، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، بے شک، ہر زاویے سے دیکھا لیلا جواب ہے، حب علی ملے تو بنے میسا مکمل، حب علی ملے تو بنے میسا مکمل، پھر سے حب علی ملے تو بنے میسا مکمل، بغض علی ہوا تو بنے مرحب عنتر، بنے مرحب عنتر، حیدر کے عشق سے صدا